السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صاف دل انسان کی کچھ نشانیاں ہیں جو آپ جان لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاف دل انسان کی 5 نشانیاں۔ مسلمان بھائیوں اور بہنوں، صاف دل انسان کی 5 نشانیاں کون کون سی ہیں اور ہمارے پیارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے، یہ تمام باتیں اس ویڈیو میں پیش کی جا رہی ہیں۔ ہمارے حضور نے کون سی انسان میں اچھی باتیں بتائی ہیں جو کہ ایک صاف دل انسان کے اندر ہوتی ہیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں ہماری آج کی ویڈیو۔ آپ سے درخواست ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا محترم ناظرین۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں صاف دل انسان کی 5 نشانیاں کون کون سی ہیں۔ نمبر 1، بہت جلد جذباتی ہو جانا، یعنی جب اس کے سامنے کوئی غلط بات کی جائے تو اس بات سے قطع نظر کے آگے کون کون بیٹھا ہے یا اس کے جذباتی پن سے کیا کیا نقصانات ہو سکتے ہیں، وہ کھل کر اپنی سچائی کا اظہار کرے گا اور اس مقصد کے لیے جذبات کا سہارا لے گا۔ نمبر 2، اس کا غصہ تھوڑی دیر کے لیے ہوگا، یعنی جیسے وہ بہت جلد جذباتی ہو جاتا ہے اور سامنے والے سے لڑ جاتا ہے، ویسے ہی بہت جلد ٹھنڈا بھی ہو جاتا ہے اور پھر سے بالکل ایسے ہو جاتا ہے کہ جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ نمبر 3، ماہرین نفسیات کہتے ہیں کہ ایسا شخص نہایت حساس طبیعت کا مالک ہوتا ہے اور لوگوں کے تلخ رویے اس کے بہت تکلیف دیتے ہیں، یعنی ایک صاف دل انسان جب کسی کو تلخ رویہ دیکھتا ہے تو اندر سے ٹوٹ جاتا ہے۔ نمبر 4، وہ ہر رشتے کو دماغ کی بجائے اپنے دل سے نبھائے گا، یعنی جس کے ساتھ تعلق نبھائے گا دل سے نبھائے گا، پورے کا پورا اسی کا ہو جائے گا، اس کی خیر اور بھلائی کے لیے بے قرار رہے گا۔ نمبر 5، ماہرین نفسیات کے مطابق ایک اچھے اور صاف دل کے انسان کی 5ویں نشانی یہ ہے کہ ایسا شخص کبھی کسی کے دل میں اپنے لیے وہ خلوص اور محبت نہیں جگا پائے گا جو وہ دوسروں کے لیے محسوس کرتا ہے، جبکہ اس کے برعکس چالاک، ہوشیار، مکار اور چاپلوس قسم کے لوگ سب کے پیارے ہوتے ہیں۔ محترم ناظرین، یہ وہ 5 نشانیاں ہیں جو ایک صاف دل انسان کے لیے ماہر نفسیات بتاتے ہیں۔ آئیے اب اس کائنات کے سب سے بڑے امام اور پیشوا نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے جانتے ہیں کہ اچھے اور صاف دل انسان کی کیا خوبیاں ہیں۔ امام بخاری نے کتاب الادب المفرد میں لکھا ہے کہ حضرت اسماء فرماتی ہیں کہ ایک دن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں تمہارے اچھے لوگوں کے بارے میں نہ بتاؤں؟ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ضرور آگاہ فرمائیں۔ جناب نبی اکرم نے فرمایا، وہ لوگ جنہیں اگر دیکھا جائے تو خدا یاد آ جائے، یعنی جن لوگوں کو دیکھ کر خدا یاد آ جائے وہ تم میں سے اچھے لوگ ہیں۔ اس کی 2 صورتیں بیان کی جاتی ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے جن کی عبادت، نیکی اور تقویٰ کی جھلک ان کے چہرے پر نور کی صورت میں دکھائی دیتی ہے اور انہیں دیکھ کر دل میں خیال آتا ہے کہ اس قدر با رونق اور پر نور چہرہ کسی اللہ والے کا ہی ہو سکتا ہے۔ عام طور پر انسان کے اندر کی کیفیت کا اس کے چہرے سے اندازہ ہو جاتا ہے، اور چہرہ انسان کی باطنی حالت کا عکاس ہوتا ہے۔ غصہ ہو یا خوشی، غم ہو یا راحت، ناراضگی ہو یا رضامندی، انسان کے چہرے سے اس کا پتہ چل جاتا ہے۔ اسی طرح انسان کے نیک اعمال اور برے اعمال کے اثرات بھی چہرے سے ظاہر ہو جاتے ہیں۔ بخاری شریف کی ایک روایت کے مطابق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے ایک خواب کا منظر بیان فرمایا کہ میں نے ایسے لوگوں کا ہجوم دیکھا جن کے چہرے کی کیفیت یہ تھی کہ چہرے کا نصف حصہ خوبصورت اور باقی نصف حصہ بدصورت تھا۔ فرشتوں سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے بتایا کہ یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو اچھے اور برے اعمال دونوں
کیا کرتے تھے۔ اعمال صالحہ بھی انہوں نے کیے ہیں اور اعمال سیئہ میں بھی پیچھے نہیں رہے۔ ان کے نیک اعمال ان کے چہرے پر حسن کی صورت میں نظر آ رہے ہیں اور برے اعمال چہروں پر بدصورتی کے طور پر نظر آ رہے ہیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نیک اور مخلص بندوں کے چہروں پر ان کے خلص اور نیک اعمال کا نور ہوتا ہے اور ان کے بارونق اور نورانی چہروں کو دیکھ کر خدا کی یاد تازہ ہو جاتی ہے۔ جبکہ دوسری صورت میں اس کا ایک مطلب یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ وہ لوگ جن کے اعمال اور حرکات، ان کا اٹھنا بیٹھنا، لین دین، عبادت، مالا مال اور اخلاق و معاملات اللہ تبارک و تعالیٰ اور رسول خدا کے احکامات کے مطابق ہوتے ہیں، انہیں دیکھ کر ایک مسلمان کی عملی زندگی کا نقشہ سامنے آ جاتا ہے اور خدا یاد آ جاتا ہے۔ بہرحال جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے اچھے لوگ وہ ہیں جنہیں دیکھ کر خدا یاد آ جائے۔ محترم ناظرین، جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھے لوگوں کی دو خصوصیت فرمائی، وہیں پر فرمایا کہ کیا میں تمہیں تمہارے برے لوگوں کے بارے میں نہ بتاؤں؟ صحابہ اکرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ ضرور بیان فرمائیں۔ آپ نے 3 باتوں کا ذکر فرمایا۔ پہلی، ایک یہ کہ چغلیاں کھانے والے یعنی ایک دوسرے کی چغلی کرنے والے لوگ، چغلی کہتے ہیں ایک دوسرے کو خواہ مخواہ ان کی باتیں پہنچانے والے، ایک ہی بات دوسرے کے آگے، دوسرے کی تیسرے کے آگے اور تیسرے کی بات چوتھے کے آگے۔ اس چیز کا ہمارے یہاں عام طور پر رواج پایا جاتا ہے اور ہم میں سے بہت سے لوگوں کی یہ عادت بن گئی ہے کہ بلا وجہ لوگوں کو یہ بتاتے رہتے ہیں کہ فلاں تمہارے بارے میں یہ کہہ رہا تھا اور فلاں جگہ تمہارے بارے میں یہ بات ہو رہی تھی۔ بلا ضرورت ایسی باتیں کرنا شرعاً گناہ کبیرہ شمار کیا جاتا ہے، لیکن ہمارے یہاں سرے سے اس کو گناہ ہی نہیں سمجھا جاتا، حالانکہ یہ باتیں اکثر جھگڑوں کا باعث بنتی ہیں۔ ہمارے معاشرے میں ہونے والے باہمی تنازعات اور جھگڑوں کی اگر وجہ تلاش کی جائے تو اکثر تنازعات کے پس منظر میں نہ کوئی چغلی کار فرما ہوتی ہے، چنانچہ یہ بہت برا عمل ہے اور اسے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے برے لوگوں کی علامت قرار دیا ہے۔ دوسری بات فرمائی کہ دوستوں کے درمیان فساد ڈالنے والے برے لوگوں میں شمار ہوتے ہیں۔ یہ بھی ایک معاشرتی بیماری ہے کہ چند دوست اکٹھے محبت اعتماد کے ساتھ رہ رہے ہیں، اگر کوئی آدمی ان کے درمیان غلط فہمیاں ڈال کر ان کی دوستی کو دشمنی میں بدل دیتا ہے تو وہ بہت بری حرکت کا مرتکب ہوتا ہے۔ اسی طرح ایک خاندان محبت اور اعتماد کے ساتھ زندگی بسر کر رہا ہے اور کوئی شخص دخل دے کر ان کی محبت اور اعتماد کو خراب کر دیتا ہے تو وہ کوئی اچھا کام نہیں کرتا۔ محبت اور اعتماد کی فضا خاندانوں میں ہو، دوستوں میں ہو، مشترکہ کام والوں میں ہو تو اس میں فساد ڈالنے والوں کو جناب رسول اللہ نے برے لوگوں میں شمار کیا ہے۔ تیسری بات حضور نے بیان فرمائی کہ شریف اور باعزت لوگوں میں عیب تلاش کر کے انہیں بدنام کرنے والے بھی برے لوگ ہوتے ہیں۔ عیب اور کمزوری سے کوئی شخص پاک نہیں ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اکثر لوگوں کا پردہ کرتا ہے۔ اب ایک شخص عزت کے ساتھ زندگی بسر کر رہا ہے، لوگ اس کا احترام کرتے ہیں اور اسے اچھا آدمی سمجھتے ہیں، لیکن کوئی شخص بنا وجہ اس کی ٹوہ میں لگا رہتا ہے کہ اس کی کوئی کمزوری ہاتھ لگے تو اسے بدنام کروں، اس کا کوئی عیب میرے علم میں آئے تو اس کا میں بدنامی کروں، اس کی عزت کو خراب کروں۔ لوگوں کے عیب تلاش کرنے کے لیے ٹوہ میں رہنا، خاص طور پر معزز اور شریف لوگوں کے حالات کا تجسس کر کے ان کے عیب ڈھونڈنا اور پھر معاشرے میں ان کی بدنامی اور بے عزتی کا باعث بنانا کوئی اچھی صفت نہیں ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا مزاج رکھنے والے لوگوں کو برے لوگوں میں قرار دیا ہے۔ میں اپنے محترم ناظرین سے یہ عرض کرنا چاہتی ہوں کہ یہ تینوں خرابیاں آج ہمارے درمیان موجود ہیں اور چونکہ ہم ان کے عادی ہو چکے ہیں اس لیے ہمیں یہ محسوس نہیں ہوتی اور ہم بنا تکلف کے یہ حرکتیں کرتے چلے جا رہے ہیں۔ ہمیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد گرامی کا بار بار مطالعہ کرنا چاہیے، اس پر غور کرنا چاہیے اور پھر اپنے معمولات اور مزاج و عادات پر بھی نظر ڈال کر اپنی کمزوریوں کو محسوس کرنا چاہیے، اصلاح کی
اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ان بڑی بڑی معاشراتی برائیوں سے محفوظ و مامون فرمائے اور ہمیں ان لوگوں کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھے لوگوں میں قرار دیا ہے۔ آمین ثم آمین۔